بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ 35ویں سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کا حصہ لینا بند کر دیا اور اسے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ آپ مکہ میں ہی قیام کرتے۔ 36ویں سال سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر چھوڑ کر اکثر شہر سے باہر نکل جاتے۔ مکہ اور منا کے درمیان ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور یا فاران کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھا جسے غار ہیرا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج کل تو یہ پہاڑ مکہ کے اندر آ گیا ہے۔ اس وقت یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 3 دن دور تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے تو اکثر ہفتے اور 10 دن تک وہاں رہتے۔ چنانچہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے جو کا ستو بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے اور پورا ہفتہ یا 10 دن غار کی تنہائی میں اس طرح گزارتے کہ کھانے کے وقت ستو کو پانی میں گھول کر پی لیا، یہی پانی بن گیا اور یہی کھانا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جاتے تو پہلے کعبہ میں حاضری دیتے، پھر غار ہیرا میں جاتے، اور اسی طرح جب واپس آتے تو پہلے غار ہیرا سے کعبہ میں تشریف لاتے، وہاں طواف کر کے اپنے گھر تشریف لاتے، گھر آ کر 2-4 دن قیام کرتے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لاتے۔ اسی عرصے میں رسالت کے آغاز ہونے کی خبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے لگیں۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو پہلے سے ہی تھے، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، لیکن رسالت یعنی دوسروں تک نبوت کو پہنچانے کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نہ آیا تھا، اور ولادت سے لے کر 37ویں سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی وحی بھی نہ آئی تھی۔ 37 سال بعد جو زمانہ شروع ہوا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام ہونے لگا اور آپ تک فرشتوں کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا ویسے ویسے فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی پروردگار نہیں چاہتا تھا، اس لیے فرشتے براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سنتے تھے۔ فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف الہام ہونے لگا تھا، اور رات کو وہ خواب نظر آنے لگے تھے جیسا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، یعنی نبی کا خواب جو خود وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ 3 سال ایسے گزرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 39واں سال ختم ہو رہا تھا اور 40واں سال شروع ہونے والا تھا، تب ایک تبدیلی اور آئی، اور وہ تبدیلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ خصوصیت تو تھی کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی اپنے بچپن میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتھروں کے قریب جاتے تو وہ سلام کرتے، جس درخت کے قریب جاتے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی تھیں، جس جانور کے قریب جاتے تو وہ احترام کرتا۔ لیکن 40 سال کے آغاز میں تب یہ تبدیلی آ گئی کہ اب جو پتھر سلام کرتے ہیں وہ پہلے تو خالی السلام علیکم کہتے تھے، اب السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب جو درخت سلام کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کو رسول اللہ کا خطاب دے کر سلام کرتے ہیں۔ جانور جب سلام کرتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے۔ اب پروردگار عالم کی جانب سے ان جمادات و حیوانات کو حکم ملا اور یہ رسول کو رسول کہہ کر پکار رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ اسی دوران آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 4 مہینے بعد اعلان رسالت کیا،
یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو خواب میں دیکھا، اس کے 1 یا 2 مہینے بعد جب ایک مرتبہ اپنے طریقے کے مطابق آپ غار ہرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے پہاڑیوں پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو آپ کو مخاطب کر کے کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، انا جبرائیل، کہ میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے آپ یہ سوال کر رہے تھے۔ یعنی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے 40 سال گزر گئے اور اب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ یہ سارے خواب، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے میں تبدیلی، یہ خواب میں فرشتے کا آ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا، یہ سب چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ اب وہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے جب مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہونے والی ہے کہ میں اپنی نبوت کو عوام تک پہنچاؤں، یعنی اپنی رسالت کا اعلان کروں۔ ناظرین، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو یہ حکم ملا، لیکن اس سے پہلے جو 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرے ہیں، کیا ان 40 سالوں میں رسول کا اور اللہ کا آپس میں کوئی ربط نہ تھا؟ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ 40ویں سال آئی، تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ان 40 سالوں میں رابطے کا ذریعہ کیا تھا؟ ناظرین، خود وحی کے معنی عربی زبان میں ہے اشارہ کرنا، کسی کو کسی جانب سے کسی خاص مقصد کے لیے اشارہ کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں وحی کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبی کو اشارہ ہوتا ہے یا پیغام ملتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ وحی کا لفظ پہلے معنوں میں استعمال کیا ہے اور دوسرے معنوں میں بھی، چنانچہ آسمانوں کے لیے آیا کہ ان پر وحی نازل کی گئی، زمین کے لیے آیا کہ زمین قیامت کے دن اپنی ساری خبریں بتا دے گی جو اللہ نے اس پر وحی کی ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ہے کہ اس پر وحی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان پر بھی وحی آئی۔ تو وحی کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام مخلوقات کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسانوں پر وحی ہوئی، جانوروں پر وحی ہوئی، آسمان پر وحی ہوئی، زمین پر وحی ہوئی۔ شیطان تک کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان اپنے اولیاء کو وحی کرتا ہے، لیکن اس وقت جس وحی پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کی جانب سے وہ اپنے رسول پر بندوں کی ہدایت کے لیے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ ناظرین، وحی 5 طریقوں سے آ سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے دل میں کوئی بات آ جانا، جسے عام بندوں کے لیے الہام کہا جاتا ہے، مگر نبی کے لیے یہ بھی وحی ہے، اور اس کی مثالیں روایات میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر کہا کہ میری پروردگار نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ وحی کا وہ طریقہ ہے جس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہیں۔ 40ویں سال ہی وحی نہیں آئی، بلکہ نبوت کی پوری زندگی یہ سلسلہ رہا۔ دوسرا طریقہ بڑا مشہور ہے، خواب کے ذریعے وحی آنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے حکم ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں ایک رات کو سوتے وقت یہ خواب دیکھا کہ میں احرام پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور اگلے دن حکم دیا کہ مجھ پر وحی آ گئی ہے کہ مجھے مکہ جانا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے 48ویں سورہ فطر میں ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تیسرا طریقہ ہے فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آ کر وحی پہنچانا، وہ چاہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا حضرت اسرافیل علیہ السلام، لیکن زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آئے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کا 40 سال کے بعد آغاز ہوا۔ ناظرین، 40 سال سے پہلے خواب کے ذریعے وحی آ رہی تھی، دل کے ذریعے وحی آ رہی تھی، مگر تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے وحی کا آنا یہ 40ویں سال سے شروع ہوا، جس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے مکہ کی زندگی میں اسلام قبول کیا، شروع کے مسلمانوں سے ہیں۔ یہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے کعبے کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں میرا گزر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے سے ہوا۔
میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ کے اور بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا عہدہ مل چکا تھا، لیکن ابھی علل اعلان تبلیغ شروع نہ ہوئی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ہماری بات چیت ہوتے ہوتے ایک دم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور دائیں طرف دیکھنے لگے۔ دیکھتے جاتے ہیں اور اس طرح سر ہلاتے جاتے ہیں جیسے کوئی کسی سے بات چیت کرتے ہوئے سر کو ہلاتا ہے۔ پھر بائیں طرف دیکھنے لگے اور وہاں بھی سر ہلانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے پوچھا کہ ایک دم بات چیت کرتے ہوئے آپ خاموش کیوں ہو گئے اور یہ آپ کس کی طرف دیکھ کر اشارہ کر رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ ابھی فرشتہ وحی لے کر میرے پاس آیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ابھی مجھ تک پہنچی ہے کہ یہ آیت ابھی جبرائیل نے مجھ تک پہنچائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سن کر میں وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ حکم کو لے کر آتا ہے، مگر اپنی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت ہے کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دہیہ کلبی کی آغوش میں رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وحی آ رہی ہوگی، اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں یا آرام کر رہے ہیں۔ جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو دہیہ کلبی نے مجھے روک کر سلام کیا کہ اے رسول کے بھائی، آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ اس عادت اور فضیلت کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں کہ آپ کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر رہے۔ یہ کہہ کر دہیہ کلبی کھڑے ہو گئے اور میں فوراً سمجھ گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور مجھے سلام کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ علی کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دہیہ کلبی آپ کے صحابی تھے جن کی آغوش میں آپ سر رکھ کر سو رہے تھے، وہ ابھی یہ خدمت میرے سپرد کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ نہیں، یہ دہیہ کلبی نہیں بلکہ یہ جبرائیل امین تھے جو اس شکل میں میرے پاس آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اور تمہیں دیکھ کر جبرائیل یہاں سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، تو یہ تھا چوتھا وحی کا طریقہ۔ ناظرین، پانچویں اور آخری صورت یہ ہے کہ وحی کا وہ طریقہ جو سب سے اہم ہے، اور وہ یہ کہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ اور رسول کی بات چیت ہو۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جتنا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ جتنی وحی آئی سب جبرائیل علیہ السلام لے کے آئی، مگر وحی کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے حبیب سے براہ راست کلام کرتا ہے، بیچ میں کوئی فرشتہ اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ واقعہ معراج میں ہوا کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب سے بات کی۔ ناظرین، عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ وحی ختم ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہوتے، آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ لیکن امام جعفر کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیتے تب تک ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالتے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کی۔ ناظرین، 27 رجب کی تاریخ تھی، جمعہ المبارک کا دن تھا اور انگریزی حساب سے 9 روز کی تاریخ پڑ رہی تھی۔ بیک وقت 9 روز اور 27 رجب دونوں ہو رہے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سے 8 دن سے غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ملائکہ کو اس چیز کی اجازت مل گئی جس کے لیے ملائکہ بے چین تھے اور تڑپ رہے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی زیارت کا موقع ملنا چاہیے۔ پروردگار نے کہا کہ میرے ملائکہ، آج تمہیں اجازت ہے۔
चुनाचे फरिश्तों के ग्रोह दर ग्रोह गार हिरा में उतरने लगे। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर और मिकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर गार हिरा में एक साथ दाखिल हुए। दोनों फरिश्ते 70,000 साथियों के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे। साथ एक कुर्सी लेकर आए जो सुर्ख याकूत की बनी हुई थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। यानी पढ़िए अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, वो परवरदिगार जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया, वो परवरदिगार के जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से तालीम दी और इंसान को वो सिखाया जो इंसान पहले से नहीं जानता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही इलाही के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा रहे थे। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और निहायत गर्म जोशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोरदार मुआनका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नाज़रीन, यही सबसे पहली वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयात को याद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़े से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ ज़रा दूर हुआ और कुछ सुकून मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कोई ख़तरा नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का बिन नौफल उन लोगों में से थे जो मुअख्खिद थे और अहले मक्का के शिरक व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। आप बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का पूरा वाक़या कह सुनाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। उसके बाद वर्का बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त व तवाना होता। काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। उसके कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नज़र आया कि वही फरिश्ता यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है।
یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر واپس آ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ کمبل اوڑھ کر آپ لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ناظرین، 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر کچھ ہی مدت کے بعد حضرت عمر کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین و اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے سے ہی دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الشعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کہا کہ اے قبیلہ قریش۔ جب سب قریشی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر واپس چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ اول فول بکنے لگا۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی، اور حق تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی اظہار ثانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا ذکر ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔